جو لوگ آج پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ انہی پٹھانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت برطانوی سلطنت کو ناکو چنے چپوائے۔ افغانستان وہ واحد ملک تھا جہاں انگریزوں کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ان کی فوجیں مٹتی گئی اور ان کی فتوحات راکھ بن گئی۔ افغان سرزمین نے ثابت کر دیا کہ یہاں کا ہر پتھر غیرت کی علامت ہے اور یہاں کے لوگ آزادی کے دیوانے ہیں۔ 19ویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان وسطی ایشیا میں سیاسی و عسکری برتری کی ایک سر جنگ جاری تھی، جسے تاریخ میں گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کشمکش کے مرکز میں افغانستان تھا، جو دونوں طاقتوں کے لیے ایک تصویراتی خطہ بن چکا تھا۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ روس وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا برصغیر کی طرف بڑھ سکتا ہے، اسی لیے برطانوی حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے تاکہ ہندوستان کی سرحد محفوظ رہے۔ دوست محمد خان جو 1826 میں افغانستان کے حکمران بنے، دونوں طاقتوں کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر برطانیہ کو ان پر اعتماد نہ رہا اور اس نے شاہ شجاع کو تخت پر بٹھانے کے لیے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ 1839 میں جنرل سر جان کینگ کی قیادت میں برطانوی فوج، جسے آرمی آف دا انڈس کہا جاتا ہے، تقریباً 20,000 سپاہیوں کے ساتھ بولان خواک پاس سے گزر کر افغانستان میں داخل ہوئی۔ دشوار گزار راستوں اور قبائلی مزاحمت کے باوجود برطانوی فوج نے قندھار پر قبضہ کیا اور پھر کابل کی جانب پیش قدمی کی۔ کابل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ قلعہ غزنی تھا، جسے کابل کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ برطانوی فوج کے پاس بھاری توپیں نہیں تھی، مگر جاسوس موہن لال اور کیپٹن الیگزینڈر پرنس کی مدد سے انہیں علم ہوا کہ قلعے کا ایک دروازہ کمزور ہے۔ 23 جولائی 1839 کو زبردست لڑائی کے بعد غزنی پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں دوست محمد خان کابل چھوڑ کر چلے گئے اور شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ابتدائی فتح کے بعد برطانوی فوج نے اپنی بڑی تعداد واپس ہندوستان بھیج دی اور کابل میں محدود فوج اور نمائندے چھوڑ دیے، لیکن جب قبائلی سرداروں کو دی جانے والی مالی امداد کم کر دی گئی تو عوامی بے چینی بڑھ گئی۔ برطانوی اہلکاروں کے تکبر، بدعنوانیوں اور بے ادبی نے حالات کو مزید خراب کیا۔ یہ بے چینی جلد ہی ایک بغاوت میں بدل گئی، جس کی قیادت دوست محمد کے بیٹے محمد اکبر خان نے کی۔ اسی دوران برطانوی رہنما سر ولیم میگناٹن قتل کر دیے گئے۔ کابل میں حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور برطانوی فوج کے لیے وہاں قیام ناممکن ہو گیا۔ سردی، بھوک اور قبائلی حملوں کے باعث برطانوی فوج کے پاس پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ کمانڈر سر لیوسٹن نے محمد اکبر خان سے معاہدہ کیا کہ فوج کو ہندوستان واپس جانے دیا جائے۔ جنوری 1842 میں برطانوی اور ہندوستانی فوج کے تقریباً 16,000 افراد کابل سے جلال آباد کی طرف روانہ ہوئے، مگر شدید برفباری، بھوک، بیماری اور افغان حملوں نے قافلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ راستے میں تقریباً سب مارے گئے اور صرف ایک شخص ڈاکٹر برائڈن زخمی حالت میں جلال آباد پہنچ سکا۔ یہ منظر برطانوی تاریخ کا سب سے ذلت آمیز واقعہ قرار پایا۔ اسی دوران شاہ شجاع کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اپنی اس عبرتناک شکست کے بعد برطانیہ نے انتقام لینے کے لیے جنرل جارج پولاک کی قیادت میں ایک نیا لشکر روانہ کر دیا، جسے آرمی آف ریٹریبیوشن کہا گیا۔ اس فوج نے خیبر پاس عبور کر کے کابل پر دوبارہ قبضہ کیا اور برطانوی قیدیوں کو رہا کرایا۔ پہلی اینگلو افغان جنگ برطانوی سلطنت کے لیے ایک قیمتی مگر خونی سبق ثابت ہوئی۔ افغانستان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ سرزمین کسی بھی طاقتور لشکر کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ افغانستان ہمیشہ سے فاتحوں کی قبر رہا ہے۔